آپ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے. اچھا, اور اس پہ لوگوں نے بڑا, آپ کو ویڈیو سامنے آئی, ایک اہلکار پی ٹی آئی کا کارکن آپ کے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ آپ وعدہ کریں آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ اور اپنے چینل پہ جو ہے وہ ڈالیں گے. اچھا, تو پھر کیوں یہ تاثر ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف ہیں؟ خان صاحب نظام زیادہ اس جن کے قیدی ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب اب چاہ کر بھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے. مجھے سویا فیدی کہتے ہیں اب سوشل میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے, اصل وہی میں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں, اب خان صاحب چاہیں بھی تو جیل سے باہر اس لیے نہیں آ سکتے کہ ان کو اندازہ کہ اب میں پھر ولن کے بارڈر میں ہوں گا. روزہ رسول میں لے جائیے, حلف لے لیجیے, آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اس سیاسی پلیٹ فارم کا کبھی کوئی عہدہ, کبھی کوئی اختیار, کبھی کوئی مفاد, کسی طرح کی کوئی مراد اپنی ذات سے واپس. یعنی آپ ایم این اے نہیں بنیں گے, آپ منسٹر نہیں بنیں گے, آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, نہ کوئی عہدے کا کسی کا امیدوار ہوں گا, نہ زندگی بھر کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ سیاسی جماعت میں, نہ اس سیاسی جماعت کی بنیاد پر. ریسنٹلی جو خطرہ مول لیا آپ نے, تھوڑا سا وہ بتائیے نا, وہ کیا معاملہ ہے؟ سیاست سے متعلق سیاسی رائے ہر شخص کی, سیاسی اوپینین اس کے اظہار کا ہر ایک کو حق ہے, اور اس میں عملی طور پر آپ جو سمجھتے ہیں کہ بہتری کی جانی چاہیے, تو میں اپنے اس حق کا استعمال کر رہا ہوں, بھرپور استعمال کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کا اظہار تو ویسے بطور صحافی بھی کرتے تھے. جی, میں بطور صحافی ہی کر رہا ہوں. یہ کیوں یہ کنفیوژن میں دور نہیں کر پایا ہوں, اس لیے کہ شاید 78 برسوں میں جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بات پاکستان میں کہیں نہیں گئی آج سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ہمیشہ شخصیات اور خاندان اور وہی آمریت اور شہنشاہیت والی سیاسی جماعتیں ہی سیاست لگتی رہی ہیں. بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بطور صحافی, جیسے مولانا غفار علی خان نے, جیسے سر سید احمد خان نے, انہوں نے فکری, شعوری اور نظریاتی تحریکیں چلائیں, اور اس کے نتیجے میں ایک چیز مارز وجود میں آئی. ٹھیک ہے. تو میں فکری طور پر, شعوری طور پر, نظریاتی طور پر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا کا واسطہ ہے, جنہیں آپ نے 78 برسوں میں سیاسی جماعتیں سمجھائے, وہ صرف شخصیات تھیں یا وہ صرف خاندان تھے. ٹھیک ہے. سیاسی جماعت دنیا بھر کے, اگر آپ بالکل سیاسی جماعتوں کا مطالعہ, وہ ایک جمہوری جو رویہ ہے, آدمی کی, کسی خاندان کی دکان نہیں ہوتی. سیاسی جماعت ادارہ ہوتی ہے, اور ادارے کے اندر دو مالک ہوتے ہیں, عوام ملکیت رکھتی ہے اس کی, اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس کے جو تواتر کے ساتھ انتخابات ہوتے ہیں, انتخابات کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ آتی ہے. دیٹ از دی اونلی وے کہ جس کے ذریعے مڈل کلاس لوگ آگے آ سکتے ہیں, لیڈر بن سکتے ہیں. ہم نے 78 برسوں میں محسم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم اس ملک نے نہیں دیا, نہیں دیکھا, بالکل منتخب نہیں کیا. جب کوئی کٹھپتلی یا کسی طرح چاہیے ہوتا ہے, نگران کو آ گیا. جی جی ایسا. ایک مڈل کلاس وزیر اعظم, ہم وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو, 300 کنال کے گھروں میں رہنے والوں کو, ہزاروں ایکڑ کے محلات میں رہنے والوں کو, ایچ کالج والوں کو, آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کو اقتدار دیتے رہے بدقسمتی سے. کیوں اورنگی کا, کورنگی کا, دادو کا, سہون کا, بورے والا کا, جہلم کا, کیوں یہاں سے کوئی ایک مڈل کلاس نوجوان آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں, دنیا بھر میں مڈل کلاس قیادت یا تو سیاسی جماعتوں سے ابھر کر آتی ہے یا طلبہ تنظیموں سے ابھر کر آتی ہے. طلبہ تنظیموں پر آپ نے پابندی لگا دی, سیاسی جماعتوں کو آپ نے بنا دیا دکانیں اور کاروبار, انڈیویجولز کی اور شخصیات کی اور خاندانوں کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی یا ایک مڈل کلاس کا نوجوان جو قابل ہے, جو باصلاحیت ہے, وہ کسی کی چاپلوسی, خوشامد, نامزدگی, پسند ناپسند کے بغیر کیسے آگے آئے گا اس ملک میں؟ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پاکستان کے لوگوں سے. اچھا, وہ اگر سسٹم نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سسٹم بنا لیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. اچھا, سر دنیا بھر میں ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ نظریہ میں نے ایجاد دیکھو دنیا بھر میں بہت ٹائم لگا نا. جی, 300 صدیاں لگی, 300-400 برس. سر آپ کو آغاز تو کرنا ہے نا کہیں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ 300 برس لگیں گے آپ کو, لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت ہے, جمہوریت اپنے ثمرات سے نواز رہی ہے لوگوں کو اور عوام کو, وہاں 300 برس, 400 برس, 200 برس پہلے یہ معاملہ حل ہو گیا. وہاں کی سیاسی جماعتوں نے اداروں کی شکل اختیار کر لی, وہ کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہے, کسی خاندان کی ملکیت نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ آغاز تو کیجئے. اچھا, وہاں 300 برس لگیں, یہاں شاید 3 برس بھی نہیں لگیں گے. اچھا, اس کا معاملہ یہ ہے تو آپ کے اگلے الیکشن تک آپ کی نظر میں ہے 3 برس. انشاءاللہ. اور میری نظر سے مراد یہ کہ آپ دیکھیے گا اس ملک کا ایک عام آدمی, مڈل کلاس کا کوئی نوجوان انشاءاللہ برسر اقتدار ہے. اچھا, آپ کو یہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, سب سے بڑی امید کیا لگتی ہے کہ یہ آپ جب کہتے ہیں کہ 3 برس بھی نہیں لگیں گے, چونکہ اگر ایک نوجوان یا عام حالات دیکھیں تو لگے گا کہ یار یہ نظام تو ویسے ہی سڑا ہوا رہے گا, لیکن آپ کو کیا امید ہے کہ 3 برس میں حل ہو سکتا ہے؟ آج تک یہ جو بات تھی یہ کسی اور نے نہیں کی. 78 برسوں میں محسن جو بھی آیا, اس نے کہا کہ جناب مجھے وزیر اعظم بنائے, میں یہ بدلوں گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جناب مجھے لیڈر بنائے یا مانے, میں تبدیلی لے کر آؤں گا. اس نے کہا جی مجھے ووٹ دیں, میں انقلاب لے کر آؤں گا. پہلی بار ایک انسان منصہ شہود پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ
کہ آپ میں سے لیڈر بنے گا تو پاکستان. لوگ کہتے ہیں یہ نیا طریقہ ہے واردات. کیا طریقہ واردات ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے روزہ رسول پہ لے جائیے, حلف لے لیجیے, آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اس سیاسی پلیٹ فارم کا کبھی کوئی عہدہ, کبھی کوئی اختیار, کبھی کوئی مفاد, کسی طرح کی کوئی مراد اپنی ذات سے واپس. یعنی آپ ایم این اے نہیں بنیں گے, آپ منسٹر نہیں بنیں گے, آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے, نہ کوئی عہدے کا کسی کا امیدوار ہوں گا, نہ زندگی بھر کوئی الیکشن لڑوں گا, نہ اس سیاسی جماعت میں, نہ اس سیاسی جماعت کی بنیاد پر کبھی کوئی سرکاری حکومتی عہدہ لوں گا. میں بطور جرنلسٹ, بطور لکھاری, بطور پاکستان کا شہری یہ فکری اور شعوری یعنی صحافت چھوڑ نہیں رہے آپ, کچھ کہتے ہیں یار یہ اب سیاست میں آ گئے. ہاں لیٹ سپوز آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ میں, کیا کہیں گے؟ میں تو دیکھیے ایک تو اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھی, میں ہمیشہ پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اس تحریک کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو, کہ آپ عمران خان کو چھوڑیے. ٹھیک ہے, آپ فالو کرتے رہیے جس کو فالو کرتے ہیں, آپ مودی کے فالوور ہیں, آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں, آپ ضرور کیجیے. میں یہ کہتا ہوں مستقبل کی پیش بندی کیجیے. ان کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس, یا تو یہ کہ عمران خان صاحب کے بعد دیکھیے یہ اللہ ان کو زندگی دے, صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ ہزاروں سال جیے, لیکن ہر ایک انسان کی ریٹائرمنٹ کا ہوتا ہے, جانے کا ایک وقت متعین ہے. قوموں نے آگے کا سوچنا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اوہو جی یہ بات اس کے بعد نہ کریں, کیونکہ میں نے نہیں رہنا, خان صاحب نے نہیں رہنا, آپ چلے جائیں گے, لیکن یہ قوم رہے گی, یہ ملک رہے گا, اس کو کیسے گورن کرنا ہے, کیسے چلانا ہے. تو پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس کیا آپشن ہے کہ یا تو خان صاحب اگلے 5-7 برس میں وہ 80 سال کے ہو جائیں گے تو انہی کی پرستش کرتے رہیں, یا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور آدمی ڈھونڈیں, اس کا بت بنائیں 15-20-25 سال. آپ نے کہا ایک آدمی مل گیا ہے سہیل آفریدی, وہ تو بنانا شروع کر دیا نا, وہ پرستش کے لیے وہ جو عادت ہے نا کہ ہمیں پوجنا ہے کسی کو, وہ ایک اور شخصیت ڈھونڈی انہوں نے. اور مجھے ہمدردی ہے عمران خان صاحب سے اس معاملے میں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا بت جتنا طاقتور اور جتنا چمکیلا ہوتا چلا جائے گا, عمران خان صاحب کی شبیہ اور ان کا عکس جو ہے وہ دھندلاتا چلا جائے گا, اور وہ ہو رہا ہے. خیر اینی ہاؤ, یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل ایک معاملہ ہے, لیکن میری اس کے اوپر یہ اوپینین ہے. آپ یا تو عمران خان صاحب کے بعد ایک اور شخصیت اسی طرح سے تلاش کریں گے, اس کو پوچھیں گے اگلے 40 برس, یا زرداری اور شریف خاندان کے بیٹے اور بیٹیوں کو, ان کے پوتے اور پوتیوں کو, آپ کے بیٹے اور بیٹیاں تا زندگی ان کی پرستش کریں گے. آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا آپ زرداری اور شریف خاندان کی اولادوں کو چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں ان کی پرستش کریں, یا خان صاحب کے بعد ہر 40 برس بعد آپ کو ایک اور شخصیت چاہیے پوچھنے کے لیے, یا آپ دنیا بھر کی جمہوری جماعتوں کی طرح ایک ادارہ بنانے کی طرف جائیں گے کہ جس میں کوئی ایک شخص یا کوئی خاندان مالک نہ ہو, لوگ اس کے مالک و مختار ہوں, اس میں الیکشن. اچھا لوگ کہتے ہیں آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں خان صاحب بھی ایک دور میں کیا کرتے تھے. خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں میں الیکٹیبلز نہیں لاؤں گا, میں یہ کروں گا, میرا رستہ مریم نواز صاحبہ کا آن ریکارڈ ہے, مجھے وہ رستہ آتا ہے لیکن میں رستہ اختیار نہیں کروں گی. تو کل کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کمپرومائز نہ کرنا پڑ جائے. یہ میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں, پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کسی اور نے نہیں کہی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب تحریک انصاف کے پہلے دن سے وزیر اعظم کے امیدوار تھے. ہاں وہ تھے ٹھیک ہے. اور 165 کے قریب 170 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, ان کا کسی کا لیڈر, کسی کا سربراہ, کسی کا چیئرمین, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں آؤں گا. پاکستان کی تاریخ میں بہت عاجزی سے چیلنج کر رہا ہوں, پہلی بار ایک آدمی کیمرے پر بیٹھ کر اسٹیج پر جا کر کہہ رہا ہے کہ میں حلف دیتا ہوں جیسے آپ کی تسلی ہوتی ہے, آپ کعبۃ اللہ لے جانا چاہیں, آپ روضہ رسول, جیسے آپ طے کریں مطمئن ہو جائیں, تسلی ایسی ہوتی, میں وہ تسلی کروانے کے لیے تیار ہوں کہ میں زندگی بھر نہ کوئی سیاسی عہدہ, نہ کوئی حکومتی عہدہ, نہ کوئی سرکاری عہدہ, نہ کوئی مراعات, نہ کوئی اختیار, نہ کوئی مفاد, نہ کوئی فیصلے کسی طرح کا. اچھا کل اگر کوئی تحریک بنتی ہے, اس کا کوئی سسٹم بنتا ہے, وہ آپ کو نامزد کر دیتی ہے. مثال میں یہ جملہ کہتا ہوں سر کہ اگر میں اس روئے زمین پر آخری شخص بھی رہ گیا, ٹھیک ہے, کہ جی تسی ہی رہ گئے ہو, تسی بننا ہے, تو میں پھر بھی کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں میرے مزاج کے, میرے خیالات کے اس کے یہ خلاف ہے. مجھے جو چیز ٹھیک سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں, اپنا بیانیہ, اپنا نظریہ ان سے شیئر کروں, اور وہ میرا اپنا بیانیہ نہیں ہے, وہ بیانیہ دنیا بھر میں کارگر ہے 200-300 برس سے.